اوکے ویلکم بیک بلفڈ. اب جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں تھرڈ سیگمنٹ کے اندر وہ ہے سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں جو پوری دنیا میں جو اکنامک سسٹم ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو شہری ہیں ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری لی جائے. ٹھیک ہے, جس کو ہم ویسٹ کے اندر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ان امپلائمنٹ الاؤنس کا سسٹم ہے یا پھر ویلفیئر اسٹیٹ ہے ویسٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ اکنامک سسٹم کی یہ مقصد ہے. یہ اکنامک سسٹم کا پوری دنیا کے اندر اب 3 قسم کے اکنامک سسٹم رائج ہیں. کیپٹلزم ہے اور کمیونزم ہے, سوشلزم ہے, مکس اکنامک سسٹم ہے. اچھا یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں اسٹوڈنٹس آپ لوگ مجھ سے پرسنل آ کے پوچھ سکتے ہیں. فی الحال ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو نا کمیونزم ہے, کیپٹلزم ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, ان سب میں نا ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے مٹیریلزم. اب یہ دیکھیں جیسے کیپٹلزم ہے نا, کیپٹلزم کے اندر یہ ہے کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہوتی ہے یا پھر جو مینس آف پروڈکشن ہوتی ہے وہ انفرادی نہیں ہونی چاہیے, وہ قومی ہونی چاہیے. اگر انفرادی ہوگی تو ہر شخص کہے گا کہ یہ میرا ہے, میری ہے, یہ میری ہے, اس پر میں کام کروں گا, اس میں میرا فائدہ ہے, میرے آنے والے بچوں کا فائدہ ہے, نسلوں کا فائدہ ہے میرے, تو وہ اس پر محنت کرے گا. اب دوسری طرف آئے کمیونزم, تو کمیونزم کے اندر کیا ہے, نہ کوئی پرسنل اونرشپ ہے, نہ کوئی پرسنل انسینٹیوز ہی نہیں ہے ان کے پاس. وہ پھر محنت کیوں کریں گے ہے کمیونزم کے اندر. اچھا ان دونوں چیزوں کو جو بیلنس کرتا ہے نا وہ ہے اسلامک سوشلزم. اسلامک سوشلزم ان دونوں چیز کو بیلنس کر رہا ہوتا ہے. ان کے پاس سسٹم ہمارا جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے اور عشر کے سسٹم سے ہم ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر سکتے ہیں. اس کو ہم آج کے دور میں کلیکٹیو انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا یہ جو آج کا جو لیکن انشورنس ہے وہ سرمایہ دار لوگوں کو تحفظ دیتا ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل دیکھیں, فار ایگزامپل ایک سرمایہ دار جو ہے وہ 5 کروڑ کا سرمایہ لگاتا ہے ماچس کے تیل کے کارخانے پہ. ٹھیک ہے, اب جو یہ جو کارخانہ ہے یہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا, اس پہ آفات السماعیہ کا بھی خدشہ ہے, زلزلے آ سکتے ہیں, اس میں آگ لگ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا کروائے گا, اس کے تحفظ کے لیے انشورنس کروائے گا. اب وہ جو سرمایہ دار جو انشورنس کروا رہا ہے اس کے لیے وہ پریمیم بھی دیتا ہے. اب وہ جب وہ پریمیم دیتا ہے نا, جو جہاں سے وہ پریمیم لے رہا ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں ڈالتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ماچس کی تیلی ہے نا, اس کا جتنا بھی خرچہ ہے یہ کنزیومر برداشت کر رہا ہے. اس کے اندر جو لکڑی ہے, اس کے اندر جو لیبر کے فورس ہیں, لیبر فورسز لگے ہیں, اس کے اندر کچھ بھی. اچھا جو سرمایہ کے تحفظ ہے, جو سرمایہ جو تحفظ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے اوپر کنزیومر کے اوپر ڈال رہا ہے. مطلب آگ لگ گئی اب وہاں پر, تو اب جو ہے نا نقصان ہوگا وہ تو اس کا نہیں ہوگا, وہ ملک کا ہوگا, سرمایہ دار کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا یہ ملی بھگت ہے اکنامک سسٹم کی. جو یہ ہماری آج کی جو اکنامک سسٹم ہے ملی بھگت ہے بینکنگ اور یہ جو انشورنس ہے یہ ان دونوں کی ملی بھگت ہے آج کے دور میں. اس کا مطلب یہ جو انکل ایکس ہے یا پھر جو سرمایہ دار ہے وہ اپنے سرمایہ کے مستقبل کا تحفظ کنزیومر کی کاسٹ پر کر رہا ہے نا. کیونکہ جو سرمایہ دار ہے وہ تو کوئی نقصان اٹھانے کو یا پھر کوئی نقصان برداشت کرنے کے لیے وہ تو تیار ہی نہیں ہے. یہ جو ہے نا اسلامک جو سوشلزم ہے, اسلامک سوشلزم ان سرمایہ داروں کو تحفظ نہیں دیتا. اسلامک سوشلزم محنت کو تحفظ دیتا ہے. ہاں البتہ یہ جو سرمایہ داری کو کچھ لمیٹیشنز کے ساتھ آزادی دیتا ہے. اس کے اندر سب کچھ ہے, منشیات حرام ہے, منشیات جوا حرام ہے, انٹرسٹ حرام ہے, اور وہ جو کماتے ہیں نا جو پورنوگرافی وغیرہ 18+ کانٹینٹ, اس سے جو کمائی ہو رہی ہے معاشرے کے اندر, یہ چیزیں یہ ساری چیزیں منع ہے. باقی اس کے اندر سب کچھ ہیں جو کہ کیپٹلزم کے اندر ہے. فری مارکیٹ فورس ہے, اگر کوئی جو ہے طبقہ آگے نکل جاتا ہے تو اس سسٹم کے عشر کے سسٹم کے ذریعے سے ہم اسے دوبارہ انٹرنلی مینیج کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہمارا پرسنل اونرشپ ہے, ہم ہیلدی کمپٹیشن ہو, بھلے آپ لوگ آپس میں کمپٹیشن کرو, سب کچھ ہے اس اسلامک سوشلزم کے اندر. ٹھیک ہے, بس یہ جو ہے نا سرمایہ داری کچھ لمیٹیشن کے ساتھ آزادی دی گئی, کیونکہ یہ جو سرمایہ داری ہے وہ بالکل پورے جو عکاس بیل کی طرح پورے سسٹم پر حاوی نہ ہو جائے, یہ ہے اس کا مقصد. اچھا اب آخر میں سود کا کیا کرنا ہے جو میں نے کہا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کہ کوئی شخص سود کھائے نہ, لیکن سود کی جو دخان ہے غبار اس کے کھانوں میں ضرور جائے گی. یعنی یہ دیکھ لینا آج کل جو فرٹیلائزنگ جو ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, بینکنگ کے نظام سے, وہ جو سود کا نظام ہے اس کی وجہ سے فرٹیلائزنگ ہو رہی ہے. وہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں وہ سارا سود ہی ہے, انڈائریکٹ سود ہے. ٹھیک ہے, ہم خود تو بچ رہے ہیں اس سے لیکن انڈائریکٹلی ہم نہیں بچ رہے ہیں. وہ دخان ہے, ہم سانس لے رہے ہیں, ہمارے فضا کے اندر یہ سود کا یہ سب کچھ ہے, جو بھی ہے سب سود کے پیسوں کی وجہ سے ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس سے ہم نہیں بچ سکتے. تو اس کا جو کفارہ ہے وہ کیا ہے, تو اس کے لیے میں نے بولا تھا کہ آخر میں اس کے لیے نا ہمیں محنت, اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہمت چاہیے.
جو میں بول رہا ہوں نا ہمیں مرد چاہیے، جو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، وہ لوگ چاہیے، وہ نیوٹرلز نہیں چاہیے ہمیں، یہ جو نیوٹرل جو کہیں کہیں نہیں ہوتے، ہمیں مرد چاہیے اس کام کے لیے، ہمیں مین پاور چاہیے اس کے لیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اس میری ویڈیوز کو اس کو شیئر کریے گا تاکہ لوگوں تک پتہ چلے. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں ان مین پاورز کی ضرورت ہے جو کہ واقعی میں مرد ہیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.